بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں غزوات النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات جن میں خود شریک ہوئے تھے ان کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس سیریل میں ہم جنگ احد کی 61 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ان منافقین نے مسلمانوں کے خاتمے کے آرزو کے باوجود مکی فوج کی موجودگی کا موقع ملنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی، حالانکہ وہ احد میں مشرکین کو قتل کر رہے تھے۔ بلا شبہ نفاق کے قائدین نے مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مار کر احد میں مکی فوج کے ساتھ منظم ہو جانے کے بارے میں سوچا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جس بات نے انہیں اس بات سے روکا وہ ان کا یہ خوف تھا کہ مشرکین کو شکست ہوگی یا مکی فوج مسلمانوں کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہو جائے گی، جیسا کہ عملاً مار کا احد میں ہوا، اور ان پر یعنی منافقین پر تباہ کن عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے ان کے دل مشرکین کے ساتھ رہے اور ان کی تلواریں مارکا کے آخری نتیجے کے انتظار میں غیر جانبدار رہی۔ علاوہ ازیں ان منافقین نے مارکا احد میں مسلمانوں پر نازل ہونے والی مصیبت کے موقع سے فائدہ اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عداوت کا علانیہ اظہار کرنے لگے اور اسلام اور مسلمانوں سے کھلم کھلا مذاق کرنے لگے، حالانکہ مارکا احد سے قبل وہ ان میں سے کسی بات کو علانیہ کرنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ جس دن کی شام کو مارکا ختم ہوا، منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف زہریلے پروپیگنڈا حملوں کو منظم کرنے لگے اور لوگوں کو اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک میں ڈالنے لگے اور مشہور کرنے لگے کہ آپ فی الواقع نبی نہیں، آپ صرف بادشاہت کے طالب ہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کا زہر پھیلانے لگے اور لوگوں کو اس وہم میں ڈالنے لگے کہ مسلمان مارکا احد کے بعد کمزور ہو چکے ہیں اور ان کا اقتدار ختم ہونے کو ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں بیان کیا ہے کہ منافقین مسلمانوں کے رونے کے وقت تدبیروں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو علیحدہ کرنے اور انہیں غمگین کرنے میں مصروف ہو گئے، اور یہود کا کوٹ زہر ہو گیا اور مدینہ نفاق کے جوش سے ہنڈیا کی طرح ابلنے لگا، اور یہود کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو وہ آپ پر غلبہ نہ پاتے اور نہ آپ کو تکلیف پہنچتی، بلکہ آپ بادشاہت کے طالب ہیں، کبھی آپ کو غلبہ ہوگا اور کبھی آپ مغلوب ہوں گے۔ اور منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو جو لوگ تم میں سے مرے وہ نہ مرتے۔ بلا شبہ یہود اور منافقین کا یہ پروپیگنڈا حملہ اس عسکری کارروائی کا مقدمہ ہے جسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف احد میں جرح اور قتل کے مصیبت کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قائم کرنے کا عزم کیا، لیکن حمرہ الاسد کی تیز رفتار دستہ کی کامیابی نے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں مکی فوج کے تعاقب کے لیے تیار کیا تھا، ان مخالفوں پر ثابت کر دیا کہ احد میں پہنچنے والی مصیبت کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ جھکنے اور ان کے عزائم متزلزل ہونے کی نسبت زیادہ قوی اور ثابت ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی حد سے گزرنے والی باتوں کو کم کر دیا جو وہ مسلمانوں کی دشمنی میں علانیہ کر رہے تھے، اور خاص طور پر منافقین بظاہر اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باوجود اندرونی بغض اور تدبیروں کے اخلاص کا اظہار کرنے لگے۔ حمرہ الاسد کے حملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحانہ واپسی کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مظاہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے کی دعوت دینے کے لیے مسجد میں کھڑا ہوا، تو مسلمانوں نے اس کے پاس جا کر خاموش کرانے کے بعد اسے کی جگہ سے گھسیٹ لیا، اور انہوں نے اسے کہا کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف جو بڑے اقوال اور اعمال سرزد ہو چکے ہیں، ان کے بعد جو بات بھی وہ کرتا ہے اس میں وہ بہت جھوٹا ہے، کجا یہ کہ کوئی اس کی تصدیق کرے۔
اور عبداللہ بن ابی کو ہر جمعہ میں اپنی قوم میں شرف کا ایک ناقابل انکار مقام حاصل تھا اور وہ ان کا سردار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز لوگوں کو خطبہ دینے بیٹھے تو ابن ابی نے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو ان کے ذریعے معزز اور مکرم کیا ہے، بس آپ کی مدد کرو اور آپ کی سمع اور اطاعت کرو۔ پھر وہ بیٹھنے لگا، حتیٰ کہ اس نے احد کے روز جو کرنا تھا کیا اور لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا، اور جو وہ کہا کرتا تھا وہ کرنے لگا۔ بس مسلمانوں نے اس کے کپڑوں کے دامنوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، بیٹھ جا، تو اس کا اہل نہیں ہے اور تو نے جو کرنا تھا کیا ہے۔ تو دشمن خدا لوگوں کی گردن کو پھاندتا ہوا باہر نکل گیا اور وہ کہہ رہا تھا، قسم بخدا، میں نے تو ایک عظیم بات کہی ہے اور میں آپ کے امر کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ بس ایک انصاری مسجد کے دروازے پر اسے ملا اور کہنے لگا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ہلاک ہو جائے۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے امر کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، آپ کے صحاب میں سے کچھ جوانوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور وہ مجھے کھینچنے لگے، مجھے زبر و توقیع کرنے لگے۔ میں نے تو بڑی بات کہی ہے کہ میں آپ کو امر کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ ہلاک ہو جائے، واپس چلا جا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعا کریں گے۔ اس نے کہا، قسم بخدا، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور منافقین کے انتظار کے واقعہ اور احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت پر اپنی خوشی اعلان کے بعد مسلمان ان سے بہت متاثر ہو گئے اور ان کی بیداری میں اضافہ ہو گیا۔ اب رہے یہود، تو وہ مارکہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت پر بہت خوشی کا اظہار کرنے والے تھے، بلکہ احد کے واقعے نے یہود کو مسلمانوں پر مزید جرأت دلا دی اور وہ اس معاہدے کے علی الرغم جو ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہوا تھا، خفیہ اور اعلانیہ طور پر مسلمانوں کے متعلق تدبیریں کرنے لگے اور ان کے خلاف دھڑے بندی کرنے لگے اور ان کے متعلق گردشوں کا انتظار کرنے لگے، اور اس خیال سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کی تیاری کرنے لگے کہ وہ احد کی مصیبت کے بعد کمزور ہو گئے اور ان کو مارنا آسان ہے، اور وہ ان سے کعب بن اشرف اور بنی قینقاع کے بدلے لینے لگے اور یہود کے اولین دشمنانہ کاروائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا تھی۔ اس سازش کے متعلق بنی نذیر نے اس وقت غور و فکر کیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر کے 2 آدمیوں کے ویت کے دینے کے متعلق ان سے مدد مانگنے گئے جو مسلمانوں پر لازم تھی، جسے ہم غزوہ خندق اور بنی قریظہ کے بارے میں اولین گفتگو کے وقت مفصل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ اس کتاب کے بعد، اس بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی بیان کریں۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ یہود مدینہ کے اندر مسلمانوں کو سخت اور اچانک صحیح ضرب لگانے کے بارے میں تیار کر رہے تھے، جس نے بنی نذیر کی یہود کو جلا وطنی تک پہنچا دیا۔ اب رہے وہ بدو جو مدینہ سے زیادہ دور نہ تھے، اور وہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت کے بعد ان پر زیادہ جرأت کرنے لگے اور ان کی قوت اور اقتدار کا استحقاف کرنے لگے تھے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ان بدو نے جو قوت کے سوا کسی چیز کا احترام نہ کرتے تھے، خیال کیا کہ مارکہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ ان کے قتل اور صلب اور ناب کی آسانی کی کفیل ہے۔ بس وہ اس خیال سے مدینہ پر غارت گری کرنے اور اس میں مسلمانوں کے مارنے کے متعلق سوچنے لگے کہ مارکہ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت کے بعد جو کچھ اس میں ہوگا وہ ان کے لیے غنیمت باردہ ہوگا۔ بس متحدہ قبائل نے مدینہ پر غارت گری کرنے اور اس میں مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اکٹھا کرنے میں جلدی کی، اور بنو اسد جو نجد کے طاقتور قبائل میں سے ہیں نے قبائل میں سے سب سے پہلے مارکہ احد کے فوراً بعد مدینہ پر غارت گری کرنے کے لیے مارچ کیا تھا۔ اس طرح قبائل حزیل نے بھی خالد بن سفیان کی کمان میں مارچ کیا، اور اسی طرح قبائل غطفان میں سے بنو سلبہ اور بنو محارب نے اس نازک وقت میں مدینہ سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ تو دوستوں، یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم
یہیں سے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔